نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ قابل احترام بھائی اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے ہمیں جو دین اسلام کی نعمت سے نوازا ہے، اس دین میں ہماری زندگی کے تمام معاملات کے متعلق ہدایات موجود ہیں۔ یعنی پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک اور صبح بیدار ہونے سے لے کر رات سونے تک انسان کو جن معاملات کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے یا انسان کو جو ضروریات پیش آتی ہیں، ان کا حل دین اسلام میں موجود ہے۔ اور اسلام نے معاشیات کے حوالے سے بھی کچھ اصول مقرر فرمائے ہیں، اور اگر ان اصولوں پر مسلمان کاربند ہوں گے تو دنیا میں بھی ترقی ان کے قدم چومے گی اور آخرت میں بھی اللہ رب العزت سرفرازی عطا فرمائیں گے۔ اور جتنا اسلام کی تعلیمات سے دور ہوتے جائیں گے اتنا ہی دنیاوی معاملات میں بھی پریشانی بڑھتی جائے گی اور آخرت میں بھی ذلت و رسوائی مقدر ہوگی۔ آج ہمارے معاشرے میں چونکہ مغربی تہذیب غالب ہے، اس لیے ہمارے ذہنوں میں جو مال و دولت حاصل کرنے کا طریقہ یا لگن جو ذہن میں سوار ہے، اس میں بالکل وہی بات کہ بس مال ملنا چاہیے جہاں سے بھی ہو، جبکہ اسلام نے مال کمانے کے لیے کچھ حدود مقرر فرمائی اور مال خرچ کرنے کے متعلق بھی کچھ ضابطے ذکر کیے کہ مال حلال طریقے سے کماؤ گے تو تمہاری عبادات بھی قبول ہوں گی، تمہارے معاشرے میں شرم و حیا کا چلن بھی ہوگا، اور اگر تم نے مال کے کمانے میں اپنی مرضی اختیار کی اور اللہ رب العزت کی حرام کردہ چیزوں میں مبتلا ہوئے تو اس کا اثر تمہاری عبادات پہ بھی پڑے گا، تمہارے معاملات پہ بھی، تمہارے معاشرت پہ بھی پڑے گا۔ اور قیامت کے دن ہم میں سے ہر شخص کو جن 5 سوالوں کا جواب دینا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، اور درمیان میں کوئی ترجمان نہیں ہوگا، براہ راست اللہ رب العزت ہم سے ہم کلام ہوں گے۔ ان 5 سوالوں میں ایک سوال یہ بھی ہے کہ مال کمایا کہاں سے، اور ایک سوال یہ بھی ہوگا کہ مال خرچ کہاں کیا۔ آج ہمارا ذہن یہ بن گیا کہ بس مال آنا چاہیے جیسے بھی ہو، اور پھر خرچ کرنے میں بھی ہم آزاد، جہاں میرا جی چاہے، میری محنت کی کمائی ہے میں خرچ کروں۔ نہیں، نہ ہم مال کمانے میں آزاد ہیں نہ خرچ کرنے میں آزاد ہیں۔ اللہ رب العزت نے نمود و نمائش کے مقام پر خرچ کرنے سے منع کیا، حرام کاموں میں خرچ کرنے سے منع کیا، فضول خرچی کرنے سے منع کیا۔ ہاں، ضروریات اپنی پوری کرنے اس کی اجازت ہے۔ تو یہ مال ایک آزمائش ہے۔ ایک روایت میں اس بات کا ذکر بھی ہے کہ ہر امت کا ایک فتنہ
اس کے لیے آزمائش کے باعث بنی ہے کوئی چیز، میری امت کا فتنہ وہ مال ہے۔ اور ایک دفعہ صحابہ سے آپ نے فرمایا کہ مجھے تم پر اس بات کا ڈر نہیں کہ تم فقر و فاقہ میں مبتلا ہو گئے، بلکہ مجھے تم پر اس بات کا ڈر ہے کہ تم پر دنیا کشادہ کر دی جائے اور تم اس میں ایسے رغبت کرنے لگو جیسے تم سے پہلے لوگ رغبت کرنے لگے، تو وہ دنیا تمہیں بھی ویسے ہی ہلاک کر دے جیسا کہ اس نے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کیا۔ تو مال کے حوالے سے بھی شریعت کی احکامات کو مد نظر رکھنا بہت ضروری ہے۔ ان احکامات میں سے ایک حکم وہ سودی معاملات سے بچنا ہے، اور یہ ایسا شدید گناہ ہے کہ قرآن و حدیث میں کسی گناہ پر اتنی سخت وعید کا ذکر نہیں جتنا کہ اس گناہ پر ذکر ہے، کہ اس گناہ کے مرتکب کے لیے اگر وہ باز نہیں آتا، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یہ بات ذکر کی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اے ایمان والو اللہ کی نافرمانی سے بچو، تقوی اختیار کرو اور یہ سودی معاملات چھوڑ دو اگر تم ایمان کا دعوے دار ہو۔ اور فإن لم تفعلوا، اگر تم نے ایسے نہ کیا، فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، تو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ کے لیے تیار ہو۔ تو اللہ اور اللہ کے رسول کی تمہارے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ اب جب بندے کی اللہ سے اعلان جنگ ہو تو بھلا بندہ اس میں کہاں جیت سکتا ہے؟ جنگ ہو تو اپنی دنیا بھی خراب ہوگی، آخرت بھی خراب ہوگی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سود میں 73 درجے کے گناہ ہیں، اور ان میں سے ادنا درجے کا گناہ اس میں یہ ہے کہ جیسے کوئی آدمی اسلام کی حالت میں اپنی حقیقی ماں سے بدکاری کرے۔ تو ایسے 73 درجے کے گناہ۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ 1 درہم سود کا کھانا یہ 36 مرتبہ زنا سے زیادہ اس کا گناہ ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جس قوم میں سود اور زنا عام ہو جائے انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے عذاب کا مستحق بنا دیا، ان پر کسی وقت بھی اللہ کا عذاب آ سکتا ہے۔ اور بعض روایات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس قوم میں سودی معاملات عام ہو جائیں، اس میں ایک روایت میں یہ ہے کہ اس میں قحط سالی کا عذاب آتا ہے، اور ایک روایت میں یہ کہ اس میں مہنگائی کا عذاب آتا ہے۔ اب دیکھ لیں ہمارے معاشرے میں ہم انہی عذابوں کی لپیٹ میں ہیں کہ جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ ملتی نہیں، یہ قحط سالی ہے، اور جو مل رہی ہیں تو اتنی مہنگی ہیں کہ عام آدمی کی دسترس سے باہر ہے۔ تو اصل میں اس میں قصور ہمارے اپنے اعمال کا ہے، اور ہم جو ہے وہ اس جانب ہماری توجہ نہیں ہوتی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ 4 آدمیوں کو نہ تو جنت میں داخل کریں گے اور نہ ان کو جنت کی نعمتیں چکھائیں گے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ کون 4 آدمی؟ آپ نے فرمایا ایک تو شراب کا رسیہ جو ہر وقت شراب پیتا ہے، شراب کا عادی، دوسرا سود خور، تیسرا یتیم کا مال ناحق کھانے والا، اور چوتھا والدین کا نافرمان۔ اب یہ چاروں گناہ جو ہیں وہ ہمارے معاشرے میں بہت عام ہیں۔ تو اتنی سخت ناراضگی کا اظہار آپ نے فرمایا، اور آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ 7 گناہ ایسے ہیں جو ہلاکت میں ڈالنے والے ہیں، ان میں سے ایک یہ سودی معاملات کرنا بھی۔ اور اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف عذاب بھی دکھائے گئے کہ جو لوگ سودی معاملات سے نہیں بچتے قیامت کے دن ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا۔ چنانچہ معراج کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو واقعات ذکر کیے، معراج کی رات جو آپ نے دیکھے، آپ کو دکھائے گئے، ان میں سے آپ نے یہ بھی ذکر کیا کہ 7ویں آسمان پر جب میں پہنچا تو بجلی کی کڑک کی آواز آئی، تو میں نے اس کی جانب متوجہ ہوا تو مجھے دکھایا گیا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کے پیٹ بڑے بڑے کمروں کی طرح ہیں، اور ان کے اندر سانپ اور بچھو ہیں جو اندر سے ان کو ڈس رہے ہیں اور وہ دکھائی دے رہے ہیں۔ تو میں نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو سودی معاملات کرتے تھے۔ تو آج ہم تھوڑے سے نفع کی خاطر، تھوڑے سے مفادات کی خاطر جو ہے وہ سودی معاملات سے نہیں بچتے،
اور بہت ساری چیزیں تو ایسی ہیں جو آج ہمارا ہر آدمی اس میں مبتلا ہو چکا ہے اس سے. اب جیسے یہ موبائل کمپنیاں ہیں، انہوں نے یہ مختلف یہ دیے ہوئے ہیں پیکیج کہ جو آدمی ہمارے اپنے اکاؤنٹ میں 1000 روپیہ رکھے گا یا 1500 یا 2000 رکھے گا، ہم اس کو روز کے اتنے منٹ فری دیں گے، ہم روز کے اس کو جو ہے وہ اتنے SMS فری دیں گے یا اتنا انٹرنیٹ فری دیں گے. تو بہت کم لوگ ہوں گے جو اس سے بچتے ہوں. عموماً لوگوں نے اپنے اکاؤنٹس میں وہ پیسے رکھے ہوئے ہیں اور وہ منٹ استعمال کر رہے ہیں. تو یہ سود ہے، کسی کو قرض دے کر اس سے نفع لینا، نفع اٹھانا. تو یہ چیز اعمال کی قبولیت کو روک لیتی ہے. 1 درہم جو ہے اگر پیٹ میں مال حرام کا چلا جائے تو 40 دن تک انسان کی عبادت قبول نہیں ہوتی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جس بدن کی پرورش مال حرام سے ہو وہ جہنم ہی کے لائق ہے. قرآن مجید میں جگہ جگہ اعمال کی قبولیت کے لیے یہ مال حلال کی تاکید کی گئی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، کہ پاکیزہ کھاؤ اور نیک عمل کرو. علماء نے اس کے تحت یہ بات ذکر کی کہ اس سے معلوم ہوا کہ اعمال صالحہ کی توفیق ملنے میں نیک عمل کا بڑا دخل، یہ اچھی کمائی کا بڑا دخل ہے. اگر کمائی ٹھیک نہیں ہے تو عمل کی توفیق نہیں ملتی. اسی وجہ سے امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو آدمی حرام کھائے گا تو اس کے اعضاء اللہ کی نافرمانی کریں گے، چاہے اس کو علم ہو یا نہ ہو، چاہے وہ چاہے یا نہ چاہے. اور جو آدمی حلال کھائے گا اس کے اعضاء اللہ کی اطاعت کی طرف جائیں گے، چاہے اس کا دل چاہے یا نہ چاہے، چاہے اس کے علم میں ہو یا نہ ہو. اور مال حرام کی کثرت کی وجہ سے معاشرے میں بے حیائی کا فروغ ہوتا ہے، رشتوں کا تقدس ختم ہوتا ہے. تو یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں جو بے حیائی بدامنی ہے اس کی ایک جہاں اور وجوہات ہیں، ان میں سے ایک بڑی وجہ یہی ہے کہ کھانے پینے کے سلسلے میں حرام حلال کی تمیز وہ ختم ہوتی جا رہی. بس ذہن میں یہی سوار ہے کہ دنیاوی راحت و آرام اچھا ہونا چاہیے. ہمارے ایک بزرگ وہ فرمانے لگے کہ یہ دنیاوی خواہ عمدہ سے عمدہ لذیذ کھانا بھی ہے، وہ بس اس وقت تک اس کی لذت ہے جب تک یہ زبان کے اوپر ہے. اب زبان سے حلق میں گیا پھر اس کی لذت ختم، پھر اس نے گند بننا ہے. تو اس کے لیے اپنی آخرت خراب کرنا، تھوڑے سے ایک زبان کی لذت کے لیے یا اس بدن کے مزے کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے آپ کو جہنم میں ڈالنا. اور جو آدمی سودی معاملات سے نہیں بچتا، علماء نے لکھا چونکہ اللہ رب العزت نے اس پر وعید یہ ذکر کی کہ اس پر اعلان جنگ کہا. اور جب کسی سے اعلان جنگ ہوا کرتا ہے تو سب سے قیمتی چیز کو نقصان پہنچایا جاتا ہے. یعنی ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ میرا دشمن اس کی سب سے قیمتی چیز کو نقصان پہنچے، اور ہمارے پاس سب سے قیمتی چیز وہ ایمان ہے. تو علماء نے یہ بات ذکر کی کہ جو آدمی سودی معاملات کا عادی ہے اور اس سے تائب نہیں ہوتا، اللہ رب العزت اس کو ایمان کی دولت سے محروم کر دیتے ہیں. اور ایمان کی دولت وہ دولت ہے، یہ تو آخرت کا پاسپورٹ ہے آخرت کی نعمتیں حاصل کرنے کے لیے. اگر کسی کے پاس یہ نہیں تو قرآن مجید میں یہ بات ذکر کی گئی کہ ملء الارض ذہبا، کہ زمین کے بھراؤ کے برابر بھی سونا لے کر آئے گا تو اللہ اس کو قبول نہیں کریں. اب زمین کی وسعت کا آپ اندازہ لگائیں، اور زمین اور آسمان کے درمیان جو خلا ہے یہ کتنا بڑا ہے. تو اتنی یہ سارا سونے سے بھر دیا جائے، لیکن اگر ایمان پاس نہیں ہوگا تو آخرت میں نجات نہیں ہوگی. اور جو آدمی حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتا، اللہ رب العزت دنیا میں بھی اس کا معاملہ دکھا دیتے ہیں. عموماً ایسے مال جو حرام طریقے سے اکٹھا کیا گیا ہو، جس میں جو ہے سودی مال کی آمیزش ہو، اللہ فرماتے ہیں یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ ایسے مال کو مٹا دیتے ہیں. ایسا مال جو ہے وہ یا ڈاکوؤں کی نظر ہو جاتا ہے یا خطرناک امراض میں لگ جاتا ہے. اور جو مال سے مقصد تھا سکون یا فائدہ حاصل کرنا، اس سے انسان محروم رہ جاتا ہے. اور جو ہی آنکھیں بند ہوتی ہیں پھر اللہ رب العزت کا عذاب جو ہے وہ انسان کا منتظر ہوتا ہے. دنیا میں عذاب تو یہ ملتا ہے کہ دنیاوی زندگی جہنم بن جاتی ہے، اور مرتے ہی اس کے ساتھ معاملہ شروع ہو جاتا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ لوگ آئے، وہ حج کرنے کے لیے آئے تھے، احرام کی حالت میں تھے. انہوں نے یہ قصہ ذکر کیا کہ ہمارے ساتھ ایک آدمی، اس نے احرام باندھا ہوا تھا، حج کے لیے آ رہا تھا، راستے میں فوت ہو گیا.
تو ہم نے اس کے لیے ایک جگہ قبر کھودی تو وہاں دیکھا کہ ایک بڑا سانپ بیٹھا ہوا ہے، دوسری جگہ کچھ ہٹ کر قبر کھودی وہاں بھی سانپ بیٹھا، تیسری جگہ قبر کھودی وہاں بھی سانپ بیٹھا، اب ہم کیا کریں؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ وہ سانپ اس کا عمل ہے جو اس کے انتظار میں بیٹھا ہے، تم پوری زمین بھی کھود دو گے تو وہاں تمہیں وہ ملے گا، تو اس کو وہیں ویسے ہی ڈال دو اور آ جاؤ اوپر مٹی ڈال کے۔ تو کہتے ہیں ہم نے اس کو قبر میں ڈالا تو سانپ نے فوراً اس کے منہ پہ حملہ کیا، زبان پہ۔ جب ہم واپس پہنچے اور اس کے گھر والوں سے معلوم کیا کہ یہ عمل کیا کرتا تھا، وہ کہنے لگے ویسے تو بہت نیک تھا، عبادت بہت کرتا تھا، نفلی عبادات بھی کرتا تھا، حج عمرہ بھی کثرت سے کرتا تھا، لیکن حرام سے نہیں بچتا تھا۔ بس اس کے ذہن میں یہی دھن سوار تھی کہ مال آنا چاہیے جیسے بھی ہو۔ تو پھر انہوں نے اس کا قصہ ذکر کیا کہ ہم نے اس کے ساتھ یوں دیکھا۔ تو میرے بھائی یہ زندگی بڑی مختصر ہے، پتہ نہیں کس کا کب بلاوا آ جائے، تو ان گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے جو ہماری دنیا بھی برباد کر رہے ہیں اور آخرت بھی برباد کر رہے ہیں۔ نیک عمل تھوڑے ہوں لیکن اگر انسان کے رزق حلال ہے تو یہی عمل اللہ کے ہاں قبولیت کا ذریعہ بنیں گے اور یہی عمل نجات کا ذریعہ بنیں گے۔ اور اگر نیک عمل کی بہتات ہے لیکن حرام سے بچنے کا التزام نہیں ہے تو پھر یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں یہ بکھری ہوئی راکھ کی مانند ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔